اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج جو ہم کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تزکیہ نفس، دل کی اصلاح، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا اس کا ڈے 1 ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے اللہ ہمارے دلوں کو کیوں دیکھتا ہے، دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں اور میری ہم عزیز ساتھیوں، آج ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں نا، جو ہو سکتا ہے یا پھر شاید یہ جو سفر ہے نا یہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ یہ جو سفر ہے یہ چہرے کی خوبصورتی کا نہیں ہے بلکہ ہمارے دل کی خوبصورتی کا سفر ہے۔ دنیا والے جو ہیں وہ صرف اور صرف لباس دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شکل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دولت، شہرت، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف دل دیکھتے ہیں۔ وہ آپ کی نیت دیکھیں گے، آپ کا دل دیکھیں گے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیکھتے۔ شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی لیکن جو دل ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس دل میں کیا کچھ ہے وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے دل کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے یا پھر نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564 حدیث نمبر ہے، بے شک اللہ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ شکل اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دل اور ہمارے نیت، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھتا۔ تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا دل کیسا ہے؟ ہمارے دل کے اندر محبت ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا پھر دنیا کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر اخلاص ہے یا ریا کاری ہے؟ کیا اس میں عاجزی ہے یا تکبر ہے؟ ٹھیک ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کورس تو ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن تزکیہ نفس کا مطلب ہی نہ پتا ہو تو کیا فائدہ؟ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تزکیہ نفس اس کا مطلب کیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا، نشو نما کرنا اور بہتر بنانا، ٹھیک ہے۔ اور جو نفس ہے اس سے مراد ہے انسان کا اندر، انسان کا دل، اس کی خواہشات اور اس کی شخصیت ہے۔ تو ان دونوں کے جو میننگ ہے ان کو ملا کر یعنی کہ تزکیہ نفس کا مطلب پھر بنے گا اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا، برائیوں سے پاک کرنا اور اخلاقی بیماریوں سے پاک کرنا ہے، اور اپنے دل کے اندر ایمان جو ہے، تقوی جو ہے، اللہ کی محبت ہے، اسے اپنے دل سے بھرنا، اپنے دل کو ان چیزوں سے بھرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ آگے آیت نمبر 8 ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ آیت نمبر 9 ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قسم ہے نفس کی، انسان کے نفس کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں قسم ہے نفس کی کہ انسان اپنے نفس کو درست بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ دی اس کو کہ وہ بدکاری کی سمجھ دی اور اس سے بچ کر چلنے کی، بدکاری سے بچ کر چلنے کی۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اسے خاک میں ملا دیا، وہ انسان جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔
اس کے بعد ہے ہم دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، جو ہمارا دل ہے وہ اللہ کے قریب ہے؟ کیا گناہ کرنے پر بے چینی محسوس ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کیا جو قرآن پاک کے یاد ہے وہ میرے دل پر اثر کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا میں دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خاموش خوش ہوتی ہوں یا پھر ان پر حسد کرتی ہوں؟ کیا جو میرا دل ہے اس کے اندر حسد ہے یا بغض ہے یا کینہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں نیکی جو کرتی ہوں وہ اللہ کے لیے کرتی ہوں یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اس میں جو سب سے اہم سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا پاکیزہ دل لے کے جاؤں گی؟ کیا میرا دل اتنا پاکیزہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاؤں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنا چاہیے ہمیں، یہ لازمی ہے سوچنا۔ اس کے بعد یہ کہ جو اصل ہماری کامیابی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اصل کامیابی ہے نا وہ ہمارے مال و دولت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ یا شہرت کے ساتھ نہیں جوڑی، بلکہ جو ہماری اصل کامیابی ہے نا وہ ہماری نیت میں ہے، ہمارے دل میں ہے اور اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی ہے۔ جو دل کی اہمیت کیا ہے؟ ہم اپنے جسم کی کتنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے چہرے کی صفائی کرتے ہیں، بالوں کا خیال رکھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جسم کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم پر کوئی کچھ بھی ہو جائے، کوئی خراش آ جائے یا پھر کوئی ایز ایگزامپل الرجی ہو جائے یا پھر پمپل بننا سٹارٹ ہو جائے، ہم حفاظت کرتے ہیں نا، ہم ہر وہ چیز یوز کرتے ہیں جس سے ٹھیک ہو سکے ہماری بیماری، ہمارا جسم پیارا ہو سکے، ہمارا چہرہ پیارا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جسم میں کوئی بیماری ہے فوراً علاج کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری بھی ہے جو جسم سے نظر نہیں آتی مگر جو انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے نا وہ برباد کر سکتی ہے، اور وہ بیماری ہے دل کی بیماری۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 1599 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 52۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارا جو دل ہے نا وہ اگر درست ہوگا تو انسان جو ہے نا وہ اس کے اعمال بھی درست ہونے لگتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر اس کی جو آنکھیں ہیں نا وہ گناہوں سے بچتی ہیں۔ اگر اس کے دل میں محبت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہوگی، تو انسان جو ہے وہ نماز کی طرف جائے گا۔ اگر اس کے دل میں آخرت کا یقین ہو تو انسان جو ہے وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دل میں تکبر ہو، حسد ہو، ریا کاری ہو، اگر دل دنیا کی محبت سے بچ جائے تو پھر ظاہری طور پر انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آئے، کتنا ہی خوبصورت لگے، لیکن اندر سے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا جو اندر ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کبھی وہ محسوس کرتا بھی ہے یہ کہ میرے اندر کمزوری ہے، اور وہ کمزوری جو ہے وہ لوگوں کی محبت سے بھری ہوئی ہے، اس کا دل ہے لوگوں کی محبت سے بھرا ہے، حسد سے، ریا کاری سے، لیکن اللہ کی محبت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمارے دل کو کیوں دیکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2564، حدیث نمبر ہے، بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔
جو یہ دنیا ہے نا، یہ صرف اور صرف ہمارے چہرے سے پہچانتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارے دل کو جانتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ہمارے الفاظ سنتے ہیں، لیکن جو اللہ ہے وہ ہماری نیت جانتا ہے۔ ہماری نیت میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لوگ ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ظاہر یعنی کہ ہم نے کیا پہنا ہے، ہمارا چہرہ کس طرح کا ہے، ہم نے میک اپ کیا ہے یا نہیں کیا، لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر دیکھتے ہیں، ہمارا باطن جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، ہم لوگوں سے بہت سارے گناہ چھپ کر کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات، اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اب ہم سوچتے ہیں کہ آج میں یہ کام کروں گی، لوگوں کو نہیں پتا کہ تم کیا کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سارا پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ تم کیا آگے کرنے والی ہو، تم کیا کرو گی، تم گناہ کی طرف جاؤ گی یا نیکی کی طرف جاؤ گی، اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ جو ہمارا باطن ہے، ہمارا دل ہے، ہماری نیت ہے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن کون سا دل کام آئے گا؟ ٹھیک ہے، اتنا میں نے لیکچر بتایا، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ کون سا دل کام آئے گا۔ اس کے بعد پھر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سا دل کام آئے گا۔ سورۃ الشارع آیت نمبر 89 اور 88 اور 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر گیا۔ تو یہاں پہ سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، یہ ہم آیت پڑھتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہمارا بینک بیلنس ہے نا، وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، ہماری خوبصورتی ہمارے کام نہیں آئے گی، ہماری شہرت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ وہاں جو ہمارا اصل سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، ہم اللہ کے پاس کیسا دل لے کر گئے، کیونکہ دل کی وجہ سے ہی ہم برائی کرتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل ہی بیمار ہو، ہم اپنے دل کو برائی کی طرف لے کے جا رہے ہوں، تو ہمارے پاس تو گناہ ہوں گے نا۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو ہم گناہ کرتے جائیں گے، ہم وہ کام کرتے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، یہ یوٹیوبروں کو دیکھ لیں، ٹک ٹاکرز کو دیکھ لیں، ایکٹرز کو دیکھ لیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو کورس ہے نا، اس کا مقصد صرف کچھ باتیں سیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی حالت کو پہچاننا ہے اور اپنے دل کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سن لینا بس ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، ڈن ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ نے سننا ہے اور اس کو پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے دل کو بہتر بنانا ہے۔ دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ جس طرح ہمارا جو جسم ہوتا ہے نا وہ بیمار ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور دل کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو باہر سے نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ حسد ہے، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، دنیا کی جو محبت ہے اس کا حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے، اور غفلت ہے۔ حسد، ان کو تھوڑا بیان بھی کروں گی تاکہ سمجھ آ سکے کہ
یہ بیماریاں ہیں، ان کیا بیماریاں ہیں؟ حسد یہ ہے کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اور پھر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اسے وہ نعمت نہ ملے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اچھا گھر بنا لیا، کسی نے اچھی گاڑی لے لی، ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ گھر لے لے، اس سے یہ گاڑی لے لے، اس کے پاس رہے ہی نہ، اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ ہو۔ اس کے بعد تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ بغض اور کنیہ، کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں دشمنی پیدا کرنا اور نفرت کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ جو دنیا کی حد سے زیادہ محبت ہے وہ یہ ہے، دنیا جو ہے اسے دل میں اتنا بٹھا لیا جائے کہ جو آخرت ہے نا اور اللہ کی جو رضا ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، ہم دنیا کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں گی، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ایک چیز لیتے ہیں، پھر دوسری لیتے ہیں، تیسری لیتے ہیں، ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک کے پاس گاڑی آتی ہے نا تو دوسرا سوچتا ہے میں اس سے بڑی گاڑی لوں گا، اور ان کے دلوں میں صرف اور صرف دنیا کی محبت رہ جاتی، آخرت کے بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، قیامت بھی آنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دے بھی ہم نے ہونا ہے، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ غفلت، اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرنا، آخرت کے بارے میں سوچنا ہی نہ، اور اپنے مال کا مصائبہ ہی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں سے یہ غافل رہنا، یہ غفلت ہے۔ یہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے نا، اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ صرف ہمارے اعمال کو خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جو گناہ ہے نا، جو حقیقت ہے، وہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دل پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ڈالتے ہیں یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھیں گے۔ جامع ترمذی 3334 3334 حدیث نمبر ہے۔ جب بندہ گناہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، توبہ اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیتا ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ اس حدیث کو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے نا، اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو سیاہی ہے نا، وہ نقطہ ہے نا، وہ مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرنا شروع ہو جائے، وہ اس کی دل پہ جو ہوتی ہے نا سیاہی وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کا دل۔ تو اب ذرا اسے ہم اپنی زندگی سے سمجھیں گے۔ فرض کرے جو ایک شخص ہے نا وہ پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں فوراً احساس پیدا ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوتا ہے، اگر وہ انسان وہی گناہ جب دوبارہ کرتا ہے نا تو اس کے جو پہلی بار شرمندگی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، پھر بار بار وہ کرتا ہے نا وہی گناہ، اب دل جو اس کا ہے نا وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سبھی تو کرتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا، وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔
اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو دل کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جو گناہ ہے وہ دل کو کیسے بدل دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ مسلسل برے اعمال کرتا ہے، اور وہی اعمال جو ہے وہ انسان کے دل کو متاثر کرتے ہیں، کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو وہ جو اس کے اعمال ہوتے ہیں نا وہ انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور نماز سے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، گناہ پر وہ شرمندگی اس کی کم ہونے لگتی ہے، دعا میں خشوع کم ہو جاتا ہے، جو نیکی ہوتی ہے نا وہ اس میں سستی کرتا ہے۔ نصیحت سن کر اس کا جو دل ہوتا ہے نا وہ پہلے کی طرح متاثر نہیں ہوتا، جو اللہ کی یاد ہے اس سے غفلت بڑھنے لگتی ہے۔ گناہ کے بعد جو سب سے خطرناک جملہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہے، سبھی تو کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے نا، جو اصلاح کی جو اس کی ضرورت ہوتی ہے نا اسے وہ بھی محسوس نہیں وہ کرتا۔ اس لیے اگر کبھی گناہ کے بعد ہمارے دل میں شرمندگی پیدا ہونا تو اسے برا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ مجھے شرمندگی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ جو شرمندگی ہوتی ہے نا وہی ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے کے جا سکتی ہے۔ کیا ہمارا دل دوبارہ پاک ہو سکتا ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں بہت گناہ کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کریں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کے دل میں یہی ڈال رہا ہوتا ہے، تم نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر لیے نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تو کبھی معاف کریں گے نہیں، تم معافی مانگو ہی نا، تم بس گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری کی روایت ہے، اس کی روایت کردہ جو ایک شخص تھے نا، وہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں یہ جو واقعہ نا یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے اپنی زندگی میں 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر نا اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، وہ جو انسان تھا وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے نا وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس انسان نے نا آگے سے کہا کہ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کیونکہ تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ یہ سن کر شخص نے نا اسی انسان کو بھی قتل کر دیا، اب اس کے 100 قتل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس نے اسے قتل کیا، اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 انسانوں کو قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس عالم نے آگے سے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا اس سے تم توبہ کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا، تم توبہ کر سکتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ پھر عالم نے اسے سمجھایا کہ اپنی جو بری جگہ ہے نا جہاں پہ تم رہتے ہو وہ چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ رہو اور سچی توبہ کرو۔ وہ شخص جو ہے وہ توبہ کے ارادے سے نا وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن رستے میں نا اسے موت آ گئی۔ اس کے بارے میں رحمت کے جو فرشتوں
اور جو عذاب کے فرشتے تھے، رحمت اور عذاب کے فرشتے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ آخرکار جو اللہ تعالیٰ ہے نا، اس نے حکم سے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ سچی توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا نا، اس لیے اس کی رحمت جو ہے نا، اللہ کی جو رحمت ہے نا، اس سے وہ نصیب ہوئی ہے۔ اس واقعے سے جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی گنہگار کیوں نہ، اس نے لائف میں اپنی زندگی میں کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو نا، وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں دھتکار نہیں رہے، وہ ہمیں واپس بلا رہے ہیں اپنی طرف، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے گناہ کر لیے نا تو تم یہ نہ سمجھو کہ میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تم آج توبہ کرو، میری طرف آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے نا تو اس سے آج ہی اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو آج سے قرآن پاک کو دوبارہ پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ کی نمازوں میں سستی آ گئی نا تو آج ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی نمازوں کو میں سستی نہ کریں، بلکہ اسے وقت پر پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے دروازے پر واپس آنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی جب تک زندگی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی اصلاح کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کیسے کریں، ہم توبہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیسے کریں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں اچھی بن سکتی ہوں یا میں بننا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور کچھ جو کہتے ہیں ہم اچھے بن سکتے ہیں، ہم اچھے بنیں گے، لیکن وہ صرف یہ کہتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، کوئی عملی قدم نہیں کرتے۔ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے، پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے نا، ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، ہمیں اپنی جو نیت ہے نا اس کا جائزہ لینا ہوگا، حسد اور جو تکبر ہے نا اس سے لڑنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی اور اپنا روزانہ اپنا مصابہ کرنا ہوگا، یعنی کہ اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ آخر پہ جو چھوٹا سا میں آپ لوگوں کو کام دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کاغذ یا ایک ڈائری لیں اور اسے صرف اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھیں۔ اس ڈائری میں اپنی آپ 3 اچھی عادتیں لکھیں اور اس میں لکھیں میرے اندر 3 ایسی کمزوریاں کیا ہیں جو مجھے بدلنا ہے، جن کمزوریوں کو میں نے بدلنا ہے، کون سا گناہ یا جو بری عادت ہے نا وہ مجھے بار بار اللہ سے دور کرتی ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے، میں اللہ سے کس چیز کی سب سے زیادہ اصلاح چاہتی ہے آپ نے یہ لکھنا ہے، اور آخر میں یہ لکھنا ہے یا اللہ میں اپنے دل کی اصلاح خود نہیں کر سکتی، تو میرے دل کو اپنے لیے درست فرما، اور آپ نے آج 100 بار استغفار کرنا ہے۔ اپنے دل سے ایک عہد لیں۔ آج اس لیکچر کے اختتام پر میں آپ سب سے ایک عہد، ہم سب اپنے دل سے ایک عہد کرتے ہیں، ہم اس کورس میں دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میری بہن میں کیا خرابی ہے، میں یہ دیکھوں گی کہ میرے اندر کیا بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کل اپنا اگلا لیکچر دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔